السلام علیکم، میرا نام نظر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری نظر میں۔ جناب، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چھوٹے سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ پچھلے برس یہ خوف تھا تجھے کھو نہ دوں کہیں، پچھلے برس یہ خوف تھا تجھے کھو نہ دوں کہیں، اب کے برس دعا ہے کہ تیرا سامنا نہ ہو۔ جناب، 9 مئی کے واقعے کو ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے کہ 9 مئی آ گئی ہے۔ یہ 1 سال یہ جن منصوبہ سازوں نے یا جن کی یہ کوشش تھی یا ماسٹر مائنڈ تھے یا اعلیٰ کار تھے جو یہ کرنے والے تھے، کیا انہوں نے مانا ہے کہ یہ ہم نے جو کیا ہے پاکستان میں یا پاکستان کی ریاست کے خلاف یا اداروں کے خلاف یا پاکستان کے خلاف اب تک کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا؟ ہاں، ان کے لوگوں کو جو یہ منصوبہ ساز تھے یا جو اعلیٰ کار تھے پکڑا ضرور گیا ہے۔ اس میں بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ بھی پکڑے ہوئے تقریباً 8 ماہ ہو گئے ہیں۔ مجال ہے کہ انہوں نے جو ہے اس غلطی کو تسلیم کیا ہو یا سوری کی ہو۔ تو کل کا بیان جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ جتنے تک یہ لوگ معافی نہیں مانگیں گے قوم سے، اس وقت تک ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان کے خلاف مقدمات بھی ہوئے، جیلوں میں بھی ان کی سینئر قیادت ابھی تک جو ہے وہ موجود ہے، اور نئی قیادت ان کی جو ہے پارلیمنٹ میں بھی موجود ہے۔ لیکن یہ جو چیز ہے یہ ابھی تک ہمارے ملک میں اگر کوئی آئی ایم ایف کا پروگرام ہونے جا رہا ہے تو اس میں بھی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔ اگر کوئی سعودی عرب نے سرمایہ کاری کرنے کی کوشش کی ہے یا کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بھی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، اور ان کی جو ہے مین قیادت ان کی طرف سے سعودی عرب کے خلاف بیانات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح ٹیلی گراف میں جو ہے آرٹیکل جو لکھا گیا ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف، یا جو کہتے تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ہم کوئی غلام ہیں، تو وہ آج کل کیوں ان سے مل رہے ہیں؟ اس میں اسد کیسر ہیں، گور علی خان ہیں، عمر ایوب ہیں، یہ ان سے جو ہے بات کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ بڑا جو ہے یہ خلاف ہوا ہے، آپ بھی جو ہے اس میں جو ہے اپنا موقف جو ہے وہ اختیار کریں اور اپنے موقف میں ہمارے ساتھ دیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی تو امریکہ یا المدد امریکہ، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ انسان جب اکڑ جاتا ہے، جب کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو پھر وہ جو ہے ایسی جو ہے حرکتیں کرتا ہے کہ ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور جب ان پر مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو پھر یہ جو بجائے اس کے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوتے، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے، انہوں نے جو ہے ملک کو توڑنا شروع کر دیا، ملک کی املاک تباہ کرنا شروع کر دی، شہداء کا جو تقدس جو ہے وہ اس کو پامال کیا جاتا ہے، اور جو ہے آگ لگائی جاتی ہے، اور جو ہے ایک جو ہے بغاوت جو ہے اس کی منصوبہ سازی کی جاتی ہے، اور پھر جو ہے اس بانی پی ٹی آئی کے لیے بڑے بڑے جو ہے ایسے کام کیے جانے شروع کر دیتے ہیں جو بڑے ہی پاکستان کے لیے، اپنے گھر کے لیے بڑے ہی جو ہے اندوہناک ہوتے ہیں، بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں ان کے خلاف جو ہے یہ کارروائی جو ہے یہی ہوگی کہ ان کے خلاف جو ہے سختی سے نمٹا جائے گا۔ تو جناب، پچھلے برس تو 9 مئی کو یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، یہ 9 مئی سے پہلے کی بات ہے کہ پچھلے برس یہ خوف تھا تجھے کھو نہ دوں کہیں۔ ہم سب کی یہ سوچ تھی، فکر تھی کہ ہم سب جو ہے بانی پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے، وہ جو ہیں ہمارے جو ہیں بڑے نجات دہندہ ہیں، اور ہماری عوام کی بڑی سپورٹ ہے، بڑی مطلب وہ ہمارے جو ہیں بڑی اہم شخصیت ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور جو ہیں یہ جو ہیں بڑا کچھ کر کے دکھائیں گے، اور جو ہے جمہوریت انہی سے وابستہ ہے، اور جو ہے پاکستان میں تبدیلی اور پاکستان کی ترقی صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے جو ہے اس 9 مئی سے پہلے 1 سال پہلے ہم عمران خان کے لیے سارا کچھ کر چکے تھے۔ 9 مئی کے واقعہ کو اب تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ واقعہ نہ ہوتا ہمارے۔ بہت سارے پاکستان کے جو ہیں ایسے دن ہیں جن میں سوگ منایا جاتا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ ایک طرف تو جو ہے اس کا عرس منایا جائے کہ 9 مئی کو ہم نے یہ کردار ادا کیا، تو دوسری طرف سوگ منایا جائے اس قوم کو. اس قوم کو جو ہے تقسیم کیا گیا ہے، بغاوت پر جو ہے وہ آمادہ کیا گیا تھا، منصوبہ بنایا گیا تھا. لیکن جو ہے یہ منصوبہ یا یہ بغاوت یا ان کی یہ جو کارستانی تھی ملک کے لیے یا ملک کے خلاف، تو وہ کامیاب نہیں ہونے دی. تو اس میں جو ہے سارا صحرا ان پاکستانیوں کو جاتا ہے یا پاکستانی اداروں کو جاتا ہے، اور آج بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ باقی سب ٹھیک ہے، مفاہمت ہو سکتے ہے، ڈائلاگ ہو سکتا ہے، لیکن ملک کی سلامتی کے خلاف اگر کوئی انہوں نے بات کی یا یہ حرکت کریں گے تو ان کا جو ہے وہ ضرور جواب دیا جائے گا. تو اب یہ ایسی نہج پر پہنچ چکے ہیں ادارے کہ وہ ان کو معاف کرنے والے بھی نہیں ہیں. ایک تو اس میں یہ ہے کہ یہ بیانیہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے، ڈائلاگ ہونے جا رہے ہیں یا مفاہمت ہو رہی ہے، یہ خبریں بھی دم توڑ رہی ہیں. کل کا بیان بہت بڑا جو ہے بیان ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ لوگ معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور ایک ایک فرد کو جو ہے اس کا جو ہے وہ خمیازہ جو جنہوں نے کیا ہے اور بھگتنا پڑے گا. تو ایک طرف تو یہ ہیں اسٹیبلشمنٹ اور دوسری طرف یہ ہیں، اور یہ بھی جو ہے کمال کے لوگ ہیں کہ مجال ہے ان لوگوں نے یا بانی پی ٹی آئی نے یا یہ ان کے جو ہیں سپریم لیڈرشپ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے، ہمارا جو بگاڑنا ہے بگاڑ دو. تو بجائے اس کے کہ کچھ آگے چلتے، لیکن یہ بھی اپنے ارادے کے، اپنی نیت کے، اپنی فطرت کے وہ بھی وہیں پر کھڑے ہیں. وہ معافی تو مانگ ہی نہیں رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں. تو بس یہی سوچ فکر ہے جس کی وجہ سے ملک میں سیاسی عدم استحکام رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں جس طرح پازیٹیو نیوز ہیں، جس طرح پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج ہے اور پاکستان کے باقی اقتصادی معاملات آئی ایم ایف سے اگلے معاہدے کی جو بات چیت شروع ہو چکی ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب یو اے ای کا جو اقتصادی جو ہے پروگرام ہے، اور جس کے معاونین جس کو آگے بڑھانے کے لیے سعودی عرب کی 30 بڑی کمپنی جو ویژن 2030 لے کر چل رہے ہیں، تو وہ جو ہے کمپنی پاکستان میں جو ہے وہ آ چکی ہیں. اور ہمارے جو ہیں پرائم منسٹر صاحب اس کو آپ خود پرسنل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کی مصروفیات ساری جو ہیں انہی کی طرف توجہ ہے. اور بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن ملکوں کے ساتھ سوری تو جن ملکوں کے خلاف جو ہے پچھلے ادوار میں عمران خان کے دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں یہ معاملات خراب ہو گئے تھے، چائنا کو آپ لے لیں، یو اے ای لے لیں، سعودی عرب لے لیں، اس کے علاوہ باقی امریکہ لے لیں، تو اب امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ایک اسٹریٹجک ساتھی ہیں اور پاکستان کے معاون جو ہے ہم ضرور رہیں گے، اور یہ انشاءاللہ پاکستان کا ہم ساتھ دیں گے. تو یہ ان کی طرف سے بھی بیانات جو ہیں جاری ہوئے ہیں. اور اسی طرح چائنا کی بات کریں تو چائنا کے ساتھ جو ہماری سی پیک جو ہے معاہدہ ہے، اور یہ کسی طرح تتل کا جو ہے اس دور میں یہ شکار ہو گیا تھا. تو اب اس پر بھی جو ہے یہ انشاءاللہ آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ دوسرا مرحلہ جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے، اور بڑا اچھا چین کے ساتھ جو ہے گفتگو ہوئی ہے. جس طرح نواز شریف صاحب بھی گئے ہیں اور بڑی اچھی حکمت عملی طے کر کے یہ اقتصادی پوزیشن پاکستان کی اور خارجی معاملات پاکستان کے بڑے اچھے ہونے جا رہے ہیں، اور ان کی نوید سنائی دے رہی ہے. جس طرح اسٹاک ایکسچینج ہے، ڈالر کا استحکام ہے، اور مہنگائی میں جو ہے گورنر اسٹیٹ بینک جو کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کمی ہو رہی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے بڑا خوش آئند ہے اور بڑا پازیٹیو ہے. اگر اس میں بھی انتشار یا افراتفری یا شر پسندی کی ایک جو ہے جمہوری جو ہے، پہلے تو جمہوری تھی، یہ کوشش ایک پارٹی کی طرف سے جو ہے تھی کہ انتشار کیا جائے، افراتفری، تو یہ انشاءاللہ یہ قوم جو ہے کبھی جو ہے یہ پوری نہیں ہونے دے گی. ہاں، اس میں ہمارے جو ہیں نوجوان استعمال ضرور ہوئے ہیں، ان کو استعمال کیا گیا ہے، اور کچھ جذباتی لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف گفتگو بھی کر جاتے ہیں، اور جذبات میں بہہ کر اپنے جو ہے بانی کے عشق میں مبتلا ہو کر، یا مطلب کسی بھی ذریعے سے مینٹل لیول آپ ان کے دیکھ لیں
تو یہ ہمیشہ جو ہے یہی کرتے رہیں گے. لیکن پاکستان کو آگے بڑھنا ہے. پاکستان کے ساتھ جو مخلص ہیں تو وہ دکھائی بھی دیتا ہے کہ ہاں یہ یار کام کرنے والے ہیں. اب جو ہے موٹر ویز ہیں ان کے اوپر یہ تھوڑا ہے کہ نواز شریف نے اپنے فوٹو لگوائے ہوئے ہیں، لیکن یہ پاکستان کے لیے بہتر تھا. یہ پاکستان کے لیے اب کارخانے جو بنے تو ان کے اوپر بھی نواز شریف کے، یا میٹرو ٹرینز وغیرہ جو ہیں یا بسیں وغیرہ، ان کے اوپر شہباز شریف کی تصویر تھوڑی ہے. تو یہ صحیح ہے. اگر یہ کام ایسے ہوتے رہیں گے، یہ معاملات پاکستان کے، یا اس طرح کے کام جو ترقی کے ہیں، یا اگر یہ کوئی ہاسپٹل بنا رہے ہیں تو اس پہ اگر تصویر بناتی ہے مریم نواز تو یہ غلط ہے اس لحاظ سے کہ اپنی تشہیر کی جائے. لیکن اصل مسئلہ اگر لگ بھی جائے تصویر تو عمل درآمد ہونا چاہیے. عمل درآمد ضروری ہے. اب جو سعودی عرب ہے پہلے سرمایہ کاری نہیں کرتا تھا، پہلے ادھار جو ہے ہم لیتے تھے. قرضہ جو ہے اتنا قرضہ چڑھ گیا پاکستان کا کہ پاکستان کو بڑی مشکل درپیش ہے. اور اگر یہی مشکل درپیش ہے اور کچھ عناصر یہ کوشش کریں کہ یہ مشکل جو ہے یا احتجاج کریں آئی ایم ایف کے سامنے کہ یہ پاکستان کے خلاف جو پاکستان کے خلاف ہو جائیں، یا پاکستان کو سپورٹ نہ کریں، امداد نہ دی جائے، پیکج منظور نہ کیا جائے، تو یہ کتنا غلط لگتا ہے. اور ٹیلی گراف میں جو ہے کالم لکھے جائیں اپنے جو ہے اداروں کے خلاف، تو یہ کتنا ہی غلط ہے. تو ایک قسم کی اپنے ساتھ بھی ان کا غلط ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے غلامی قبول نہیں کریں گے، تو آج انہوں نے بڑی بڑی فرم جو ہیں، بڑی بڑی منصوبہ ساز جو ہیں وہ ہائر کیے ہوئے ہیں کہ جو ان کے ساتھ جو ہیں یہ امریکی اداروں کے ساتھ اور امریکی جو ہیں بڑے جو ہیں عہدیداروں کے ساتھ وہ باتیں کر رہے ہیں، اور اپنی جو ہے اہمیت اور اپنی جو ہے ترجیح اس کو جو ہے بیلنس کر رہے ہیں. تو یہ کس زمرے میں آتی ہے؟ بالکل ڈبل سٹینڈرڈ میں ہے، اور یہ منافقت ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یکسو ہونا چاہیے ملک کے لیے، قوم کے لیے، اور اس قوم کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، اداروں کی بہتری کے لیے، پاکستان کے ہر فرد کو. کیونکہ ہم نے آئین اور قانون اور جو ہے اس ملک کا جو ہے نظام، اس کا پاس رکھنا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے، تو اس کے ساتھ رہنا چاہیے. اور اسی میں ہی ہماری جو ہے ایکا ہونے میں، یکجہتی میں ہونے میں، اور جو ہے اکٹھے ہونے میں ہی ہماری جو ہے وہ یونٹی ہے، ہماری اسٹرینگتھ ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا. اللہ کرے کہ ان جو ہے ظالموں کے جو ہمارے ملک کے خلاف سوچتے ہیں، تو اللہ ایسا کرے کہ ایسی فضا چلے جو ان کو تہس نہس کر دے، اور ان کے جو بھی یہ سوچتے ہیں، ان کی نیت اور جو ان کے دل میں فساد ہے، یا جو یہ سوچتے ہیں، تو یہ اللہ کرے کہ کبھی پورے نہ ہوں.